السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ہم شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمدللہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت پر بات کر رہے تھے، اور الحمدللہ اس میں ہم نے بہت ساری آیات اور احادیث کے ذریعے دیکھا کہ کیسے ہم اللہ کی محبت اپنے دل میں بڑھا سکتے ہیں، اور کون سے ایسے اعمال ہیں کہ جن کو کرنے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت حاصل ہوتی ہے، اور کب تک اس کی کوشش کرنی ہے، ہمیں مرتے دم تک کرنی ہے اور چھوڑنا نہیں ہے اس کوشش کو، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے کہ ہماری کوششیں دیکھی جا رہی ہیں، تو ہمیں اپنی کوششوں میں جو ہے وہ کوئی کمی نہیں آنے دینا ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت میں نیکیاں جو ہیں وہ ہمیں مزید اس میں سابقون الاولون بننے کی کوشش کرنی ہے، اور ہم نے نیکیاں قبول ہونے کے 2 پوائنٹس جو ہیں وہ ان پر غور کیا تھا کہ وہ ہیں کہ نیکی جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے خالصتاً کی جائے، اور دوسرا پوائنٹ یہ کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو، تبھی وہ قبول ہوگی، ورنہ کیا ہوگا کہ وہ ریجیکٹ ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، اس طرح کی چیزیں ریجیکٹڈ ہوتی ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نہ کی جائیں اور اپنی مرضی سے گھڑ لی جائیں، چاہے وہ ثواب کے کچھ کام ہوں یا پھر گناہ کے بارے میں ہم کسی کو اپنی طرف سے نہیں کہہ سکتے کہ یہ چیز جو ہے وہ اس زمرے میں آتی ہے، الا یہ کہ وہ اس کے انڈر آتی ہو جو حدود و شرائط اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی ہیں اللہ کے حکم سے۔ تو اسی سلسلے میں ہم آگے دیکھ رہے تھے کہ کچھ مہینے، کچھ دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو خاص بنائے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے دلائل سے ہمارے لیے جو ہے وہ ثابت ہیں، ان میں ہمیں جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنی ہیں، اور ان کے لیے ہم پہلے سے ایسی کیا تیاری کریں کہ وہ دن ہمارے لیے بہت بہترین مغفرت کا ذریعہ بن جائے۔ اور ان دنوں میں بھی ضرور میں یہ ایڈ کروں گی کہ اس میں کوئی دن ہم اپنی مرضی سے شامل نہیں کر سکتے، کچھ دن ایسے بنا لیے گئے ہیں اب جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتائے تھے۔ انہی میں ایک دن جیسے آپ نے دیکھا ہوگا ابھی معراج کا، جو شب معراج کے لیے لوگ جو ہے وہ بہت زیادہ اس کو منانے کے لیے یعنی اس کا اہتمام کرتے ہیں، جبکہ وہ دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منانا اس طرح سے یا اس کے لیے کوئی خاص عبادات اس طرح سے نہیں بتائی گئی ہیں، اور جن کی بتائی گئی ہیں وہ ہم آگے سے آگے سیکھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ تو اللہ کی محبت میں ہمیں کچھ کام سیکھنے کی ضرورت ہے، اور کچھ چیزیں جو ہے وہ چھوڑنے کی بھی ضرورت ہے، چاہے پورا معاشرہ، چاہے پوری دنیا کیوں نہ اس کو نیکی سمجھ کے کر لے، لیکن اگر مجھے، آپ کو، کسی کو وہ کام نیکی کے طور پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا ہے، تو میں یا آپ اسے خود سے مختص نہیں کر سکتے، خود سے اسے خاص نہیں کر سکتے، چاہے وہ کوئی دن ہو یا کوئی بھی اس طرح کی چیز ہو۔ تو ہمیں اپنی حدود اور شرائط کو جو ہے وہ پہچاننا چاہیے کہ کن شرائط پہ نیکیاں قبول ہوں گی اور کن حدود میں ہوں گی، اور گناہ کیا ہیں اور ان کی حدود کیا ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر رحم کرے۔ اسی طرح ہم نے الحمدللہ بات کرنی شروع کی تھی رمضان پہ، جس کے لیے ہم سب آج یہاں جمع ہوئے ہیں کہ انشاءاللہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم بہت بہترین رمضان گزاریں اس دفعہ، اور پہلے سے زیادہ ہمارا رمضان جو ہے وہ بہترین ہو۔ ایسے ہم کیا کام کریں کہ یہ رمضان ہماری مغفرت کا ذریعہ بن جائے، اور آگے آنے والا ہر رمضان جو ہے وہ اس رمضان سے بہتر سے بہتر، بہتر سے بہتر ہوتا جائے۔ تو اس کے لیے کچھ نہ کچھ کام، کچھ عمل، کچھ ایسی چیزیں ہمیں ایڈ کرنی ہوں گی اپنی لائف میں، کچھ چیزیں چھوڑنی بھی ہوں گی اپنی لائف میں، اپنی زندگی میں، جو ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق جو مومن ہیں وہ بننے میں مدد کریں۔ تو اس میں ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ رمضان آنے والا ہے، الحمدللہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا بہت فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں یہاں تک زندگی دی کہ ہم الحمدللہ اس رمضان کی تیاری کرنے جا رہے ہیں۔ اس نے ہمیں موقع دیا، اس نے
ہم سب کو ایسی جگہ جمع کیا جہاں آپ لوگ آج کل رمضان کی تیاری کے لیے جمع ہوتے ہیں، جڑتے ہیں، ہم آگے سے آگے بہتر نیکیاں کرنے کی کوشش میں محنت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کی محنتوں کو قبول فرمائے۔ اور رمضان سے پہلے آپ کو پتہ ہے کہ ابھی کون سا مہینہ شروع ہوا ہے؟ شعبان۔ تو شعبان میں اس کی کیا فضیلت ہے؟ جی، آپ میں سے کوئی بتانا چاہے گا تو اپنا ہینڈ ریز کیجیے گا۔ اچھا ٹھیک ہے، چلیں ہم لاسٹ میں دیکھتے ہیں۔ تو شعبان کی یہ فضیلت ہے کہ یہ مہینہ جو رمضان سے پہلے آیا ہے، اس کے لیے سلف کیا کہتے ہیں کہ وہ پہلے سے ہی رجب سے جو ہے وہ رمضان کی تیاری شروع کر دیتے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ رجب جو ہے وہ کھیتی کو بیج جو ہے وہ بونے کا مہینہ ہے، اور رمضان جو ہے وہ اس میں محنت کرنے کا مہینہ ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے پھر آگے جو ہے وہ انشاءاللہ کھیتی کو کاٹنے کا مہینہ ہے رمضان۔ تو یہ ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم کتنی زیادہ محنت کر رہے ہیں۔ جب ہم کھیتی صحیح سے نہیں لگائیں گے تو پھر آگے ہم کس طرح جو ہے وہ کام کر سکیں گے۔ جی سائرہ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ جی اپنا مائک انمیوٹ کیجئے سائرہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی 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 رمضان کے بعد وہ سب سے زیادہ روزے شعبان کے مہینے میں رکھتے ہیں۔ بارک اللہ فیکی، بارک اللہ فی علمک وعملک۔ جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ سب سے زیادہ روزے شعبان کے مہینے میں رکھتے تھے۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہمیں ابھی سے اس کی تیاری شروع کر دینی ہے، ہمیں شعبان کے روزے کثرت سے رکھنے ہیں۔ اور اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا معمول تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرسٹ شعبان سے 15 شعبان تک کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ ترک کر دیا کرتے تھے تاکہ رمضان کے لیے جو ہے وہ طاقت جو ہے وہ آ سکے اور ہم اس کی تیاری کر سکیں، اور پھر رمضان میں رکھتے تھے۔ تو شعبان کے علاوہ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنے کثرت سے روزے رکھتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا جتنے آپ شعبان میں رکھتے تھے۔ تو ہمیں بھی اس مہینے میں کثرت سے روزے رکھنے ہیں انشاءاللہ۔ جو اپنے پرانے قضا روزے ہیں، اسپیشلی ہم خواتین کو بہت زیادہ اس کا حساب کتاب کرنا چاہیے، کیونکہ ان چیزوں کی گنتی کا بتایا گیا ہے۔ جن چیزوں کی گنتی کا نہیں بتایا گیا ان چیزوں میں ہم بہت زیادہ مصروف ہوتے ہیں کہ کیا چیز کتنی دفعہ کرنی ہے، اس وقت کرنا ہے، پڑھنا ہے، یہ بتا دیں کسی چیز کے لیے۔ لیکن جو چیزیں گن کے کرنے کے لیے بتائی گئی ہیں ان میں سے روزے سر فہرست ہیں، کہ روزوں کی تعداد جو ہے وہ اس کی گنتی جو ہے وہ پوری کرو۔ اور اللہ تعالیٰ نے لکھ دیے ہیں ہمارے اوپر، روزے فرض کر دیے ہیں، اور اس میں پھر ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم کس ایج سے جو ہے وہ ہمارے روزے چھوٹنے شروع ہوئے تھے، یعنی اپنے حساب ہمیں لگانا چاہیے کہ کب سے پیریڈ سٹارٹ ہوئے تھے، اس وقت سے ہر رمضان کے میں نے کتنے روزے چھوڑے ہیں، اور اس میں کتنے روزے میں اب تک رکھ چکی ہوں نفلی، اس کی میں نیت کر کے میں نے رکھے تھے اور وہ انشاءاللہ پورے ہو چکے ہیں۔ اس میں یہ رائے ہے بہتر کہ فدیہ جیسے کہا جاتا ہے کہ فدیہ تو دینا ہی دینا ہے، فدیہ تو دے ہی دیں، لیکن اگر آپ صحت اور ایمان کی حالت میں ہیں تو آگے آپ کوشش کریں کہ فدیہ آپ دے کے اور پھر ان روزوں کو بھی رکھیں۔ یہ صرف فدیہ والی جو ایک کیٹیگری ہے کہ صرف فدیہ دے دیا جائے، یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو آگے پھر روزے رکھ ہی نہ سکیں۔ تو بعض دفعہ ہم اس میں یہ بھی کرتے ہیں کہ ہم سوچتے ہیں کہ اچھا الحمدللہ ابھی تو میں 25 35 45 کی ہوں، 55 کی ہوں، ابھی تو میں آگے روزے رکھ سکتی ہوں، تو ہم فدیہ نہیں دیتے۔ تو زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، کچھ پتہ نہیں ہے کسی چیز کا، تو فدیہ ضرور دے دیں، اپنے روزوں کی تعداد کو گنیں، پوری کریں، اس کو دیکھیں کہ کتنے میرے روزے چھوٹے ہیں اب تک اور میں نے کتنے اب تک نہیں رکھے، اس کا فوراً حساب کتاب لگا کے ان روزوں کا فدیہ دے دیں، اور پھر آگے آپ کو اللہ صحت تندرستی دے، ایمان صحت کے ساتھ زندگی دے کہ ہم اس کو رکھیں بھی، ہماری رکھنے کی بھی نیت ہو۔ ٹھیک ہے، الا یہ کہ کوئی بہت بزرگ ہیں جو نہیں رکھ سکتے تو پھر ان کے لیے پھر صرف فدیہ ہی ہوگا، ٹھیک ہے، لیکن ہر ایک کے لیے اس طرح سے نہیں۔ تو اس کو ہمیں دیکھنا ہے انشاءاللہ۔ پھر یہ کہ رمضان جب آتا ہے الحمدللہ، تو پھر اس میں کیا سب سے اہم چیز ہے؟
روزہ ہے، ہم سب کو پتہ ہے رمضان کے روزے فرض ہیں، تو روزہ جو ہے وہ رمضان کے مہینے کی سب سے خصوصی عبادت ہے، اور اس کے جو ڈوز اور ڈونٹس ہوتے ہیں کہ کن چیزوں سے روزہ ٹوٹے گا، کن چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، اور کیا کام روزے میں کرنا زیادہ سے زیادہ افضل ہیں، کن کاموں کو میں نے نہیں کرنا، یہ ساری چیزیں ہم عین رمضان میں جا کے سیکھنا شروع کرتے ہیں زیادہ تر۔ تو ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ہم اب جو ہے ان چیزوں کو پہلے سے سیکھ لیں، تاکہ ہمارا رمضان کا وقت جو ہے نا وہ ایک لمحہ بھی جو ہے وہ ضائع نہ ہو۔ اور آپ سب کے علم میں ہوگا کہ رمضان جو ہے وہ اس مہینے کی خصوصی عبادت ہے جو شعبان المعظم سن 2 ہجری میں فرض کیا گیا تھا، ٹھیک ہے۔ روزہ جو ہے وہ 2 ہجری میں فرض کیا گیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں 9 برس رمضان المبارک کے روزے رکھے۔ روزہ پہلی امتوں پہ بھی فرض تھا، یہ بھی ہم سب جانتے ہیں کہ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو انبیاء کرام آئے، ان کی جو امتیں تھیں، ان کی جو قوم تھی، ان پہ بھی روزہ جو ہے وہ فرض تھا۔ اور قرآن میں آتا ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ بہت تعریف کرتے ہیں کہ وہ اپنے گھر والوں کو روزے کا حکم دیتے ہیں اور نماز کا، تو یہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ پہلے بھی تھیں، اور پہلی امتوں پہ فرض تھا۔ اس غرض کے لیے رمضان کا مہینہ امت مسلمہ کے حصے میں آیا ہے، جو بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس ٹائم کو، اس وقت کو اتنا زیادہ ہمارے لیے وزنی بنا دیا ہے نیکیوں میں کہ کتنی کتنی درجے آگے تک جو ہے وہ ایک ایک نیکی جو ہے وہ قبول ہوتی ہے۔ اور پھر کیا فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ البقرہ آیت نمبر 183 میں، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر روزے اس طرح فرض کیے گئے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ تو روزے کا اصل مقصد بتا دیا گیا یہاں، کیوں آیا رمضان، کیوں روزے فرض کیے گئے، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اور متقی کون ہوتا ہے؟ جو اللہ سے ڈر کر زندگی گزارتا ہے، جو اللہ کی محبت میں ہر کام کرتا ہے۔ بظاہر وہ دنیا میں آیا ہے، اس نے ہماری طرح اس نے سارے کام کرنے ہیں، اس نے کھانا بھی ہے، اس نے سونا بھی ہے، اس نے مارکیٹ جا کے گروسری بھی کرنی ہے اگر آدمی ہیں، خواتین کے اوپر بھی بعض دفعہ ایسی ذمہ داریاں ہوتی ہیں جو ان کو کرنا پڑتی ہیں، اور ایک عورت ہے اسے گھر کے سارے کام دیکھنے ہیں، بچوں کی تربیت ہے، سسرال والوں کی خدمت ہے، اور بہت ساری چیزیں۔ تو یہ سب جو ہے نا ایک متقی انسان کر رہا ہوتا ہے، لیکن کیا فرق ہوتا ہے ایک متقی میں اور ایک عام انسان میں؟ کہ متقی جو ہے وہ ہر کام اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوتا ہے، اور ہم کیا کرتے ہیں بعض دفعہ کہ ہم یہ بات بھول جاتے ہیں، اور ہم بچوں کے اوپر بھی بعض دفعہ اللہ ہمیں معاف کرے کہ ہم احسان جتا رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے تو تمہارے لیے اتنی محنتیں کی، تم ہماری بات نہیں مان رہے، اور ہم نے کس مشقتوں سے تمہیں پالا ہے، تم ہماری خدمت نہیں کر رہے۔ تو ہم نے کیا اس لیے ان کو پالا ہے کہ وہ ہماری خدمت کریں یا بس وہ ہمارے کام آتے رہیں؟ اس بات میں ہمیں حضرت بی بی مریم علیہ السلام جو ہیں ان کی والدہ کا کردار دیکھنا چاہیے کہ انہوں نے کیا کہا تھا کہ یا اللہ یہ جو بچہ ہے میرے پیٹ میں اس کو تیرے لیے وقف کرنا چاہتی ہوں۔ اور جب وہ پیدا ہوئی تو وہ پھر بیٹا نہیں تھا، وہ بیٹی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے بہت احسن درجے پہ ان سے جو ہے وہ قبول فرمایا، اور فرمایا لیس الذکر کالانثیٰ، کہ اور نہیں ہے لڑکا لڑکی کے جیسا، لڑکی جو ہے وہ لڑکے کے جیسی، یعنی کہ لڑکی کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے ایک کام رکھا ہوا ہے اولاد کی تربیت کا، وہ بہت زیادہ اہم ہے۔ لڑکا آدمی ایک مرد جو ہے اس کو باہر کی روزی کمانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ڈیزائن کیا ہے، اس نے بہت سارے امور اس طرح کے دیکھنے ہوتے ہیں کہ وہ بچوں کی اس طرح سے تربیت میں ٹائم اتنا زیادہ نہیں دے سکتا جتنی ایک ماں دیتی ہے۔ تو ایک بچوں کے معاملے میں دیکھ لیں، والدین کے معاملے میں دیکھ لیں کہ ہم والدین سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے جو ہے وہ آپ کی خدمت کی، یا مطلب اب اللہ معاف کرے اب ہم بہت فتنوں کے دور کی طرف جا رہے ہیں، بہت سارے ایسے حالات و واقعات سننے کو ملتے ہیں کہ اولاد جو ہے وہ کس طرح سلولی اور گریجولی جو ہے وہ آہستہ آہستہ اولاد ماں باپ کی نافرمان بن جاتی ہے۔ یا کوئی بھی ایسا رشتہ آپ کسی بھی رشتے میں دیکھ لیں، بہن بھائی کا رشتہ ہے، بہو کا رشتہ ہے سسرال والوں سے، سسرال والوں کا رشتہ ہے بہو سے، کسی بھی رشتے میں دیکھ لیں کہ وہ کیوں دراڑ آنی شروع ہوتی ہے؟ اس لیے کہ ہمارا فوکس نہیں ہوتا کہ مجھے متقی بننا ہے، میں اپنی بہو کے ساتھ، میں اپنی ساس کے ساتھ کس طرح کا رویہ رکھی ہوئی ہوں کہ مجھے ان سے ریٹرن چاہیے،
میں اس لیے بس یہ سوچ رہی ہوں کہ وہ میرے ساتھ اچھا رہیں تو میں اچھی ہوں گی، وہ میرے ساتھ بچے اچھا سلوک کریں تو میں ان کے ساتھ اچھا ہوں گی، ہسبینڈ اچھا سلوک کریں تو میں ان کے ساتھ اچھی ہوں گی، اسی طرح وائس ورثہ، یا کوئی بھی آپ مثال اس میں لے سکتے ہیں بہن بھائیوں کی بھی۔ تو ہماری زندگیوں میں سکون ویسا کیوں نہیں ہے جیسا ہم چاہتے ہیں؟ ہم نماز بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہم قرآن بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور دن رات پڑھ رہے ہوتے ہیں، بعض لوگ تو اتنا دیکھا گیا ہے کہ صبح اٹھ کے جو 1 2 3 پارہ تک جو ہے وہ الحمدللہ پڑھ لیتے ہیں، بہت زیادہ زیادہ تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، تو بے شک ان کو اس تلاوت کا تو ثواب ملے گا، لیکن جو ایک زندگی میں جو ایک ٹھہراؤ، ایک سکون ہوتا ہے جو اللہ کی خاطر کام کرنے سے آتا ہے، وہ ہماری زندگی میں بعض دفعہ کیوں لیک کرتا ہے؟ وہ اسی لیے لیک کرتا ہے کہ جو ہمارا مقصد تھا للہ، کہ ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں، اور پھر ہم اللہ کے لیے ہمیں جینا ہے، اور پھر اللہ کے لیے ہم مرنا ہے، ہمیں اللہ کی طرف ہمیں مر کے چلے جانا ہے۔ تو یہ جو بیچ کا تھوڑا سا ٹائم ہے، اس میں ہم اتنا لوگوں سے ریٹرن چاہتے ہیں کہ مجھے اکنالج کیا جائے، مجھے سراہا جائے، جس طرح میں رشتوں میں چل رہی ہوں اسی طرح میرے ساتھ سلوک کیے جائیں، تو پھر وہ اس میں کچھ اللہ کی خاطر تو نہیں رہا۔ اگر کسی نے نیکی کا بدلہ نیکی کی صورت میں دے دیا تو وہ سو واٹ، کہ میں چاہ ہی وہی رہی تھی، میں نے وہ نیکی کی اس لیے تھی اس انسان کے ساتھ کہ مجھے بدلے میں نیکی چاہیے، مجھے بدلے میں اچھا سلوک چاہیے، تو پھر ہم کہاں ہم متقی والے لیول پر پہنچے۔ تو جہاں پر بھی قرآن میں اس دفعہ آپ انشاءاللہ دور قرآن الحمدللہ آپ کا شروع ہونے والا ہے، اس میں جہاں بھی متقی کی بات آئے، جہاں تقویٰ کی بات آئے، جہاں ڈرنے کی بات آئے کہ اتق اللہ حیث ما کنتم، حیث ما کنتو، کہ جہاں کہیں تم ہو اللہ سے ڈرو، جہاں کہیں تقویٰ کی بات آئے وہاں پر سوچیں کہ میرا لیول اب کتنا ریز ہوا ہے اس معاملے میں، تو مجھے اور آپ کو انشاءاللہ اس پہ کام کرنا ہے۔ تو روزے کی بات ہو رہی تھی کہ روزے بھی اس لیے فرض کیے گئے ہیں تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تمہارے اندر تقویٰ آ جائے۔ اور روزے میں آپ دیکھیں کہ ہم کتنا کانشیس لائف گزار رہے ہوتے ہیں، یعنی کہ ہم بڑا سوچ سمجھ کے چل رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں فالتو بات زبان سے نہیں نکالنی۔ گھر میں بچے یا کوئی بہن بھائی کوئی اور بھی کچھ کہتا ہے تو ہم کہتے ہیں ارے روزہ ہے، ایسے فالتو باتیں نہیں کرو۔ تو وہ کیوں آتا ہے روزہ؟ اس لیے کہ ہم باقی کے پورے سال جو ہے اس جو 1 مہینے میں ہم نے ٹریننگ لی ہے اس کے باقی زندگی پہ بھی ہمارے اثرات آئیں۔ یہ نہ ہو کہ بس 1 مہینے کے روزے رکھے اور بڑا اچھا لگا، بڑا ایمان تازہ ہوا، اس کے بعد بس چیپٹر کلوز، بک بند اور قصہ ختم، اس کے بعد پھر ہم بالکل ویسے ہی ہو جاتے ہیں، بعض دفعہ تو اللہ معاف کرے پہلے سے بھی زیادہ لغویات میں لگ جاتے ہیں۔ تو ہمیں بہت اس چیز کو نظر میں رکھنا ہے کہ یہ جو رمضان کا مہینہ آیا تھا، پچھلے رمضان آیا تھا، اس سے پہلے والا رمضان آیا تھا، میں نے ٹریننگ پہ میں تھی، اور اس کے بعد اب جو باقی کی میری زندگی ہے اس میں اب کیا کر رہی ہوں۔ پھر رمضان آیا، پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے مزید نیکیوں کی توفیق دی، پھر آگے جب رمضان ختم ہو گیا پھر باقی کے سال میں نے کیا کیا، کتنا علم حاصل کیا، کتنا میں قرآن سے جڑی، کتنی مزید صورتیں حفظ کیں، یا کتنی اپنی نمازوں کو بہتر بنایا، کتنی آیات آگے آگے کوشش کی بڑھنے کی، اس میں سمجھنے کی، تدبر کرنے کی، کیونکہ اگر یہ سب کچھ نہیں ہے تو بس پھر تو کچھ بھی نہیں ہے زندگی میں۔ تو آپ سب کے لیے ایک بہت خوشخبری ہے آج الحمدللہ کہ ہماری جو استاذہ ہیں، ایک استاذہ محترمہ مس صالحہ خورشید، الحمدللہ ان کا دور قرآن جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے، اور وہ خود لائیو کروا رہی ہیں، جو کہ اللہ کے فضل و کرم سے الحمدللہ ریکارڈ بھی ہو رہا ہے، اور ہم نے سوچا ہے کہ آپ سب کے لیے انشاءاللہ ہم وہ شروع سے ابتدا سے بالکل اس کو اسٹارٹ کروائیں۔ تو جس کا آپ کو آج لنک بھی بھیجا گیا ہے گروپ میں، تو آپ سب لوگوں نے انشاءاللہ اس دور قرآن کو شروع سے سننا ہے، اور اپنے لیے سننا ہے۔ اس دفعہ یہ سوچیں بس دل پہ ہاتھ رکھ کے کہ مجھے اپنے آپ کو بدلنا ہے، کیونکہ ایک عورت جب بدل جاتی ہے تو اس کا گھر بدل جاتا ہے، وہ پورا معاشرہ اس کا بدل جاتا ہے۔ ہر عورت اگر اپنا اپنا احتساب کر لے، اپنی جگہ وہ ٹھیک ہو جائے، تو اس کے اثرات جو ہے وہ اس کے گھر پر، اس کے آس پڑوس پر، اس کی فیملی پر، اس کے فرینڈ سرکل پہ، اور پھر آگے پورے اسی طرح سے معاشرے میں جاتے ہیں، کیونکہ ہم عورتیں کوئی سنگل ون فرد نہیں ہیں، ہمارے ساتھ پوری فیملی جڑی ہوئی ہے، اور ہمارے ہاتھ میں امت کی آگے نسلوں کا مستقبل ہے۔ تو ہمیں بہت اس چیز کو دیکھنا ہے، اور کبھی بھی صرف اپنے بچوں کے لیے دعا نہ کریں،
ہمیں دعا کرنی ہے امت مسلمہ کے بچوں کے لیے کہ یا اللہ اس امت کو متحد کر دے اور اس کو خیر پر جما دے، اور اس میں آگے جو فتنے آنے والے ہیں اللہ تعالیٰ ان تمام فتنوں سے محفوظ فرما لے ہماری نسلوں کو اور امت مسلمہ کے بچوں کو۔ جس طرح سے اس امت کو بگاڑنے کے کام ہو رہے ہیں سوشل میڈیا کے تھرو اور ڈفرینٹ ذرائع میں، تو بہت بہت زیادہ جو ہے نا وہ محنتیں کی جا رہی ہیں اس امت کو بگاڑنے کی، اس کو بے راہ کرنے کی، اور اس کا ان کو نتائج بھی نظر آ رہے ہیں جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں۔ تو ہم اتنا کمزور نہیں ہیں، ہمارے پاس قرآن ہے، ہم سے زیادہ اسٹرانگ امت اور کون سی ہو سکتی ہے؟ تو ہمیں جاگنا ہے انشاءاللہ، اور ہمیں اپنی حیثیت کو پہچاننا ہے، اور ہمیں انشاءاللہ ایک ہو کے انشاءاللہ کام کرنا ہے، اپنی آخرت کے لیے کام کرنا ہے انشاءاللہ، اور صرف اپنے بچوں کے لیے نہیں، آگے ان کے بھی آگے آس پاس جو بچے ہیں اپنے بچوں کی جب ہم بہتر تربیت کرتے ہیں تو وہ اثرات ان کے دوستوں، ان کی کلاس فیلوز، ان کے آگے اور لوگوں تک بھی جاتے ہیں الحمدللہ۔ تو نیکی جس اخلاص کے ساتھ کی جائے گی وہ اتنا ہی زیادہ وزنی ہوگی، اور وہ اتنا ہی زیادہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کرم سے آگے پہنچائی جائے گی۔ اب سوچیں کبھی ہم نے یہ دیکھا کہ آپ بخاری پڑھیں کبھی، اور اس میں ایسے ایسے صحابہ کرام کے واقعات اور باتیں آتی ہیں، بعض دفعہ تابعین تبع تابعین کا ذکر آتا ہے کہ انسان حیران رہ جاتا ہے کہ یہ بات ان کو پتہ بھی نہیں تھی، لیکن انہوں نے اتنے اخلاص کے ساتھ وہ نیکی کی کہ وہ چلتے 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 اتنے سالوں کے بعد وہ ہم تک پہنچ گئی۔ کتنے 100 سال پہلے امام بخاری تھے، 300 ہجری، سوچیں کہ اس کے اراؤنڈ 365 آئی تھنک ان کا انتقال ہوا تھا، میں آپ کو کنفرم کر دوں گی، تو 354 میں آئی تھنک ہاں ان کا انتقال ہوا تھا۔ تو اس وقت وہ تھے، اور اس وقت جو انہوں نے باتیں چیزیں سب جمع کیں، صحیح حدیث کو جمع کیا، اور اس کے ساتھ وہ جو باتیں چیزیں لے کر آئے، تو سوچیں اس وقت کے لوگوں کا تذکرہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے لیے کر رہے ہیں، تو کتنا ان کا اخلاص ہوگا، کتنی وزنی نیکیاں ہوں گی ان کی، اور پھر ان سے اوپر آپ جائیں، ان سے اوپر آپ جائیں، اور پھر صحابہ کرام کی کیا بات ہے کہ ان کی کوئی چھوٹی سی بھی نیکی جب ذکر اس کا آ رہا ہوتا ہے تو کتنی حیرانی ہوتی ہے کہ کس لیول کی وہ قربانی تھی، اور کس لیول کی انہوں نے اس وقت وہ نیکی کی، یا کس لیول پہ انہوں نے جا کے ایک چھوٹا سا صبر کا جملہ بھی بولا، تو وہ اللہ کی خاطر تھا، اور بہت مشکل وقت تھا وہ، ہم بڑے آرام سے کہہ دیتے ہیں کہ کاش میں صحابہ کرام کے دور میں ہوتی، تو آسان نہیں تھا وہ دور، آسان نہیں تھا، بہت بہت مشکل دور تھا، اور بس اللہ ہمارے لیے آسانیاں کرے کہ ہم ان لوگوں کو پڑھیں، ان کی بایوگرافیز کو اور ان کی لائف سٹوریز کو، کیا کیسے تھے، کیا تھے، بہت 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 زیادہ ان کی قربانیاں ہیں جن کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنی زیادہ قدر کی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرما دیا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، تو صحابہ کرام سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہو گئے۔ تو ہمیں انشاءاللہ بہت آگے بڑھنا ہے انشاءاللہ علم میں، تاکہ ہم آگے امت کے لیے بہترین کام کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بہت آسانیاں کرے۔ اب آپ میں سے کوئی کچھ کہنا چاہ رہا ہے تو آپ ہینڈ ریز کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا چلیں پھر کل دیکھ لیں گے انشاءاللہ ریفلیکشنز کو، ہمارے پاس آخر کے بس صرف 5 منٹ ہے۔ تو ہم نے دیکھا آج کہ رمضان بہت امپورٹنٹ ہے، اس سے پہلے ہم نے شعبان کی فضیلت جانی، تو شعبان میں انشاءاللہ اب آپ لوگوں نے یہ نیت کر لینی ہے انشاءاللہ کہ اللہ مجھے توفیق دے کہ میں شعبان کے بھی روزے رکھ سکوں، 1 سے 15 تک رکھ لیں تو بہترین ہے، ورنہ یہ کہ پیر اور جمعرات کا روزہ، پھر یہ ہے کہ ایام بیس کے جو روزے آتے ہیں ہر مہینے، اور آپ کو پتہ ہے کہ ان کی کیا فضیلت ہوگی کہ ایک روزہ جو ہے وہ 10 روزہ رکھنے کے برابر ہوتا ہے ایام بیس کا، تو جس نے 3 روزے رکھ لیے تو سوچیں اس کو کتنے دن کا ثواب ملا، 30 ڈیز کا، 30 دن کا ثواب الحمدللہ۔ تو وہ روزے انشاءاللہ کوشش کریں نہیں چھوڑیں۔ باقی آپ کو علم میں ہوگا آپ کے کہ پیر اور جمعرات کا روزہ بہت زیادہ فضیلت والا ہوتا ہے کہ اس دن جو ہے وہ اعمال نامے پیش ہوتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ جب میرا اعمال نامہ پیش ہو تو میں روزے کی حالت میں ہوں، یعنی ویسے تو روز ہی اعمال نامے جو ہے وہ پیش ہوتے ہیں، لیکن اس دن جو ہے وہ اسپیشلی ہوتے ہیں۔
ٹھیک ہے، تو یہ ہے اور باقی یہ کہ بس ہمیں اپنا جو ہے وہ جائزہ سب سے زیادہ جو ہے وہ ہمیں اپنا جائزہ لینا ہے کہ ہم نے آگے کس طرح سے اب چلنا ہے، کیونکہ جس کام کی بھی آپ پلاننگ کریں گے وہ زیادہ بہتر طور پہ ہوگا